اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آج ہم رمضان، قرآن اور تقوی کے تعلق پہ بات کریں گے۔ تقویٰ کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ اچھا، اس کی بہت عام سی مثالیں آپ سنیں گی تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ جس وقت ہم روزے سے ہوتے ہیں نا، بہت ساری نعمتیں ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہوتی ہیں جو ہماری پسندیدہ ترین ڈشز کا آپ تصور میں لے آئیں۔ کسی کو بریانی تو کوئی پزا تو کسی کو برگر، کیا کوئی ایک نوالا بھی لیتا ہے؟ پانی ہمارے سامنے ہوتا ہے، سخت پیاس لگ رہی ہوتی ہے، اگر کلی کرتے ہوئے ایک بوند بھی اندر چلی جاتی تو ہم اتنا افسوس کرتے ہیں اور آنے والوں کو بتاتے ہیں ارے آج میرے حلق میں ایک بوند چلی گئی۔ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا احساس ہے۔ یہ خوف سے زیادہ وہ چیز ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا ایک ایک عمل، چاہے میں نے کچن میں ہوں، چاہے میں واش روم میں ہوں، چاہے میں کہیں بھی ہوں، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے یہ عمل، اور اس عمل کی وجہ سے رکنے کا کیفیت، تو یہ تقویٰ ہے۔ یہ جب ہم رمضان میں روزے رکھ کر یہ عمل کرتے ہیں نا کہ ایک قطرہ بھی ہم نہیں لے رہے تو پھر جائز حلال چیزوں سے بھی رک رہے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر یہ کیفیت اللہ تعالیٰ ہماری پریکٹس کرواتے ہیں۔ اور ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی عمل اگر 3 ہفتوں تک لگاتار کیا جائے تو وہ آپ کی عادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ 4 ہفتے تک یہ پریکٹس کرواتے ہیں کہ تم ہر لمحے میری موجودگی کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو۔ اور وہ جو حضرت عمر کا واقعہ ہے، میں اس واقعے کو ضرور کوٹ کرتی ہوں کہ سب ہی جانتے ہیں، سب نے ہی سنا ہوا ہوگا۔ انہوں نے حضرت کعب بن احبار سے پوچھا تھا کہ تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا عمر کیا آپ کبھی کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس کے چاروں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، آپ کیسے گزرتے ہیں؟ تو حضرت بچا کے سب کی جواب آ رہے ہیں نا۔ اور میں اور آپ بھی اگر کوئی ہمارے سامنے ایسی سچویشن آ جائے کہ کانٹے ہیں، جھاڑیاں ہیں، ہم کس طرح اپنے لبادے کو، اپنے ڈریس کو، اپنے عبایا کو، جو بھی چیز ہم پہنے اس کو اچھی طرح کس کے لپیٹ کے بچا کے گزریں گے کہ گزرنا تو یہیں سے ہے، کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے، اور گزرنا اور یہ کہ کانٹے بھی نہ لگیں، لباس بھی نہ خراب ہو اور ہماری جسم بھی نہ خراب ہو۔ تو یہ چیز جو ہے نا، تو حضرت کعب نے کہا یہی تقویٰ ہے۔ اب دنیا کے کانٹے کون سے ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں؟ کیا چیزیں ہیں چاروں طرف جو ہمیں کانٹوں کی طرح اپنی طرف کھینچ رہی ہیں؟ دنیا کی آسائشیں، دنیا کے ٹیمپٹیشن، یہ فلم، یہ ڈرامہ، یہ یوٹیوب، یہ سوشل میڈیا، یہ پارٹی، یہ ہر طرف تو ٹیمپٹیشن ہے۔ یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، خوبصورت نظر آؤ گی، ایسی نظر آؤ گی، اس طرح ہوگا، تمہارا نام ہوگا، لوگ تمہیں جانیں گے۔ کون سی نیک لوگوں کو نیکی کے راستے سے وہ پکڑتا ہے، اور جو دنیا کو پسند کر رہے ہوتے ہیں وہ دنیا کے راستے سے پکڑتا ہے، لیکن پکڑتا تو سب کو ہی ہے نا۔ اپنے آپ کو ان ڈیزائر سے بچا کے، ان خواہشات سے بچا کے، ان تمام لذائذ سے بچ کے گزرنا، یہ تقویٰ ہے۔ یعنی ہم دنیا میں رہیں گے بھی، معاش بھی ہوگا، شادی بیاہ بھی ہوگی، پکنک اور پارٹیز بھی ہوں گی، اور محفلیں بھی ہوں گی، گیدرنگز بھی ہوں گی، کون سی چیزیں ہم نے دنیا میں چھوڑی ہے، لیکن ان سب کے ساتھ اللہ کے حاضر اور ناظر ہونے کا احساس کہ میرے منہ سے کوئی غیبت نہ نکلے، میرے منہ سے کوئی چغلی نہ نکلے، میرے منہ سے کوئی غلط بات نہ نکلے۔ حاضر اور ناظر ہونے کا احساس تقویٰ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں روزوں کے درمیان پریکٹس کرواتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ہر چیز کی جڑ میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا ہی رکھا ہے نا۔ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بھی حیائی سے روکتی ہے، روزے کا تو مقصد ہی تقویٰ ہے۔ اور حج کے لیے کہا ہے کہ نا جب تم جاؤ حج کے لیے تو ذات راہ ساتھ لے لو، لیکن اصل ذات راہ تو تقویٰ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ کی جو عبادات ہیں، ان کا جو مین ایسنس ہے وہ اللہ کا خوف ہے۔ یعنی آپ قربانی کر رہے ہیں، نہ گوشت پہنچ رہا ہے نہ خون پہنچ رہا ہے، قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا نا، لیکن تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ حج میں تقوی کو لے کے جاؤ۔ اچھا، اب لعلکم تتقون، پھر اس کے بعد اگلی آیت جو ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی، حق اور باطل کا فرق کھولنے والی ہیں۔ اب کیا ہے، لہٰذا اب جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ یہاں پہ ہمیں رمضان کی روزوں کی فرضیت کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ قرآن نازل کیا گیا، یعنی یہ نزول قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے، اور قرآن کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کی شکرانے کا نام، یعنی اس شکرانے میں ہم اللہ کو دنیا کا کوئی مال و متاع تو نہیں دے سکتے نا، ہم کیا دیتے ہیں، اپنی عاجزی اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اللہ نے کہا اب تمہیں فرض ہے کہ تم روزے رکھو۔ یعنی
اب ہم جب قرآن کھولتے ہیں کہ قرآن جو اتنی ہدایت دینے والی کتاب ہے اور فرقان ہے اور کسوٹی ہے اور زندگی گزارنے کا راستہ دکھا رہی ہے، تو سب سے پہلی آیت کیا ملتی ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کتاب میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو غلط ہو، جو شک و شبہ والی ہو، جس میں کوئی ڈاؤٹ ہو۔ کیا ہے؟ مگر اس سے فائدہ کون اٹھائیں گے؟ متقین۔ اب مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹرائنگل بن گیا کہ ایک طرف قرآن ہے، تو روزہ ہے اور تقویٰ ہے، ان تینوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ روزہ متقی بنا رہا ہے اور متقی قرآن سے ہدایت پا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم اس کنیکشن کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ ہم ہر سال روزے رکھتے ہیں اور نماز عبادات اور روزے کے عمل سے گزرتے ہوئے تو قرآن تو ہم بہت پڑھتے ہیں نا، تو ہمارے یہاں یہی بات ہوتی ہے نا کہ میں نے 2 قرآن پاک مکمل کر دیے، تو کوئی کہتا ہے 3 کر لیے، تو کہتا ہے میں نے اتنے کرے۔ جس نے زیادہ پڑھے ہوتے ہیں ہمیں اس پہ رشک آ رہا ہوتا ہے، اے ماشاء اللہ تم اتنا پڑھ لیتی ہو۔ پھر ہم دن میں دورہ قرآن بھی کرتے ہیں اور آپ کو تراویح میں بھی کھڑے ہو کے قرآن سنتے ہیں، لیکن ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے اندر کی جو روح ہے وہ اس طرح سیریاب نہیں ہوتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ سمجھ کو نہیں پڑھتے۔ دیکھیے یہ بات ہے کہ رمضان بھی ہے اور قرآن بھی ہے، لیکن کوئی چیز جو ہے وہ مسنگ ہے۔ دا مسنگ لنک وہ کیا ہے؟ تقویٰ پیدا نہیں ہو رہا تو کوئی چیز مسنگ ہے، وہ مسنگ چیز ہم آج ڈسکس کریں گے۔ تو قرآن کا جو تعارف اللہ پاک نے قرآن میں ہی تعارف دیا ہے کہ سورہ انعام کی آیت ہے فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل روشن، ہدایت اور رحمت آ گئی۔ یعنی یہ سب قرآن پاک کے نام ہے کہ اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے، اس میں زندگی گزارنے کے طریقے بھی ہیں۔ سورہ نساء کی آیت میں تو لکھا ہوا ہے کہ لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشن کتاب بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ انہیں دکھا دے گا۔ سیدھا راستہ، دلیل روشن، صاف صاف راستہ۔ اب ہم کہیں گے کون سا راستہ؟ اسٹریٹ لائٹس لگی ہوتی ہے نا، تو ہم آرام سے چلے جاتے ہیں رات کے اندھیرے میں۔ اس طرح جو دنیا کے اندھیرے ہیں، گمراہی کے اندھیرے ہیں، جس کو ضلالت کہتے ہیں ذوات سے، تو یہ جو گمراہی کے اندھیرے ہیں اس میں ہمارے لیے ٹیوب لائٹ کہاں لگی ہوئی ہے؟ قرآن کے اندر لگی ہوئی ہے۔ اور اللہ نے کہیں کو نور کہا، کہیں برہان کہا، کہیں ہدایت کہا، کہیں بینہ کہا، بار بار قرآن میں اتنی آیتیں میں نے تھوڑی سی سلیکٹ کی، لیکن قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے نا۔ نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہاں والوں کے لیے نذیر ہو، یعنی ڈرانے والا ہو۔ اب فرقان ہم کسے کہتے ہیں؟ فرق کرنے والی، یعنی کسوٹی۔ آپ سونار کے پاس لے کے جاتی ہیں سونا کے لیے، ذرا سا چیک کر کے بتائیے گا، سونار اس کسوٹی پہ پرکھتا ہے تو آپ کو بتاتا تھا اتنا کھوٹ ملا ہوا ہے۔ اچھا، ہم نے کبھی قرآن کی کسوٹی پہ اپنے آپ کو پرکھا ہے؟ میری جو زندگی کے معاملات ہیں، جو معمولات ہیں، جو عبادات ہیں، جو طریقہ زندگی ہے، ان سب کو مجھے کیا کرنا ہے؟ فرقان کے سامنے رکھ کر جج کرنا ہے نا۔ قرآن میں کیا لکھا ہے، میں کیا کروں؟ قرآن نے اس بارے میں کیا ہدایت دی ہے، میں کیا کروں؟ اب دیکھیے ہمارے پاس جو چاروں طرف گمراہی کے اندھیرے ہیں، ہم نے نور اور برہان کی روشنی میں چلنا ہے نا۔ تو قرآن ہمیں کیا کیا بتاتا ہے؟ ویلیوز دیتا ہے، ہمیں ایتھکس دیتا ہے، ہمیں رائٹ اور رانگ بتاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن میں نہیں ہے نا۔ معاشرت کیسی ہو، نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائے، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ مرد اور عورت کی کمبائنڈ محفلیں تو ہوں گی نہیں جو ایک دوسرے کو اڑائیں گے۔ اگر الگ الگ بھی بیٹھیں گے تو عورتیں عورتوں کا نہیں، مطلب ایک پوری طریقہ زندگی ہے نا۔ معاشرت کس طرح ہو، پردے سے پیچھے سے مانگو، کچھ چیز مانگنی ہو تو سر ڈھک کے نکلو، چہرہ ڈھک کے نکلو، اور کیا معیشت کیسی ہو، ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نکھاؤ۔ بس ایک آیت اس طرح دے دی، اب باطل طریقہ جو بھی ہے وہ سب چھوڑنا ہے، چاہے وہ سود ہے، چاہے وہ رشوت ہے، چاہے وہ غبن ہے، چاہے وہ چوری ہے، چاہے وہ ڈاکہ ہے۔ تو اللہ نے ہر چیز کے بارے میں ایک واضح گائیڈ لائن دے دی، اور پھر جہاں پہ بھی شک پڑے کسی بات میں تو آپ قرآن کھولیں اور اس کو سمجھیں۔ مفسرین دین اور علماء کی کتاب نکالیں گے تفاسیر، اور کیا لیں گے؟ احادیث صحیحہ لیں گے۔ اور پھر ہمیں اس میں ضرورت اب کیا ہے کہ میں اور آپ جو متقی نہیں بن رہے تو ہمیں قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، مجھے گمان ہے سب کے بارے میں کہ سب قرآن سے راہ ہدایت بھی لے رہے ہیں، سب قرآن کا دورہ بھی اسی نیت سے کر رہے ہیں، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور قرآن پہ عمل کی کوششیں بھی کر رہے ہیں نا۔ تو مجھے بتائیں گے کہ قرآن میں ہمیں کس چیز کے لیے واضح ہدایت مل رہی ہے نا، جب ہم قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے پڑتے ہیں؟ کوئی بتائے؟ سب کو پتہ ہے، صرف یاد دہانی ہو رہی ہے، رائٹ اور رانگ دو، مگر
کس کس کے لیے؟ یعنی یہ ایک فرد کو بھی مخاطب کرتا ہے، یعنی میری ذات کیسی، پھر فیملی میں مجھے کیا کرنا ہے، پھر اس سے ایک دائرہ آگے بڑھتا ہے، کہتے ہیں سوسائٹی میں کس طرح رہنا ہے، پھر اس سے ایک دائرہ آگے ہے کہ حکومت میں کیا کرنا ہے، پھر ایک بہت بڑا دائرہ ہے کہ دنیا میں کیسے۔ اب دیکھیں یہ سب کچھ قرآن میں ہے نا، فرد کے لیے بھی ہے، فیملی کے لیے بھی ہے، سوسائٹی، اسٹیٹ، دنیا۔ اب بتائیے کہ ہم اس پہ ساری بات کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ جو قرآن ہدایت، رحمت، نور، روشنی، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو اس قرآن پہ چلیں گے وہ میں ان کو اپنی دامن رحمت میں لے لوں گا، لیکن ہمیں تو نہیں لگ رہا کہ اللہ کے دامن رحمت میں ہے۔ دنیا دکھوں اور پریشانیوں سے گھر گئی ہے، اور تمام مسلم امہ کے اوپر ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہی ہے شاید۔ کبھی بھارت کی ایسی خبر پڑھ لو، کبھی بنگلہ دیش کی پڑھ لو، کبھی آسام کی پڑھ لو، تو برما کی پڑھ لو، تو فلسطین کی، یعنی پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کا شکار مسلمان۔ ایک روس نے یوکرین پہ کیا حملہ کر دیا، پوری دنیا بلبلا اٹھی ہے، اور ہر ایک آگے سے آگے بڑھ کر ان کو سپورٹ بھی کر رہا ہے، اور 20-25 لاکھ لوگ وہاں سے چلے گئے، تو کسی نے تو ان کے دروازے کھولے، ان کے لیے اپنے ملک میں پناہ دی، ان کے لیے تو 20 دن کے اندر بہت کچھ ہو گیا، لیکن مسلم امہ 50 60 70 سال سے رو رہی ہے، اس کے لیے کوئی نہیں کھول رہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے اس قرآن کو قابل عمل نہیں بنایا، اپنے اوپر اپلیکیبل نہیں کیا، تو اس وجہ سے وہ رحمت اور وہ نور ہمیں نہیں ملا نا۔ میری ذات کے لیے قرآن میں کیا ہے، اور میری ذات کو رمضان سے کیا فائدہ ملے گا، میں اپنی ذات کو متقی کیسے بناؤں کہ مجھے قرآن سے کچھ ملے۔ تو یہ ایک 30 ڈیز ٹریننگ کورس ہے جس میں ہم داخلہ لینے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک ٹریننگ کا کورس ہو رہا ہے، اور اس کورس میں ہمیں بہت کچھ سکھایا جائے گا نا۔ تو سب سے پہلے اس میں کون سا کورس کرایا جا رہا ہے؟ ہمارا انٹینسو کورس جو ہے کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور یہ جو اللہ کا ہر وقت دیکھنا ہے میری ذات کو تبدیل کر رہا ہے۔ اب وہ بات صرف کھانے پینے تک نہیں رکتی، بلکہ بات پھر آگے بھی جاتی ہے کہ نہ اور بھی چیزوں کو میں رکتی ہوں رمضان میں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احساس گہرے سے گہرا ہوتا ہے، اور رمضان کے بعد ہماری شخصیت میں ایک واضح تبدیلی نظر آنی چاہیے کہ ہم جو ہیں اس بات کے عادی ہو گئے ہوں کہ ہمیں اللہ کے سمیع و بصیر ہم وقت ہونے کا احساس ہو، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارا جو دوسرا اس رمضان میں کورس ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ڈائٹ مینجمنٹ کورس ہے۔ ہماری جو ڈائٹ ہے وہ رمضان میں کس طرح ہونی چاہیے اور کیا ہونی چاہیے۔ دیکھیے ایک تو ہمارا یہ ڈائٹ مینجمنٹ کورس ایسے ہو رہا ہے کہ ہمیں سحری کے وقت ہم ڈائٹ لیتے ہیں، پھر سارا دن نہیں کھاتے، اور پھر مغرب کے بعد جب کھاتے ہیں تو جسم کو آرام ملتا ہے نا، اندرونی اعضاء کو۔ یہ سب پتہ ہے، ڈاکٹر کی ریسرچز بتاتی ہیں کہ روزہ جو ہے وہ بہت زیادہ صحت کے لیے ضروری ہے، اور ماہرین یہ کہتے ہیں جو غیر مسلم ہیں کہ ہر انسان کو سال میں 40 روزے رکھنے چاہیے۔ وہ اب ریسرچ کے ذریعے اس تک پہنچے ہیں، جبکہ ہم تو 30 دن کے روزے ایک ماہ میں رکھتے ہیں، پھر شوال کے 6 ہیں، پھر محرم کے 2 بھی رکھتے ہیں، پھر اکثر لوگ وہ ہم اس کے ذی الحج کے بھی رکھتے ہیں، تو یہ 40 سے کچھ زیادہ ہی ہو جاتے ہیں نا اگر ہم، اور ویسے بھی اللہ کے نبی نے جو بتایا سنت طریقہ 3، تو یہ روزہ جو ہے وہ جسم کی صحت کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ تو یہ ڈائٹ مینجمنٹ کورس جو ہے نا ہماری صحت کو امپروو کر رہا ہوتا ہے۔ پھر ایک اور دیکھیے، ہمارا جسم، ہم جو انسان ہیں وہ 2 چیزوں سے مل کر بنے ہیں، ایک ہمارا جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے۔ جسم کی غذا کا تو ہم سارے سال بہت خیال رکھتے ہیں نا، اچھی ڈائٹ بھی لیتے ہیں، کوئی سلم اسمارٹ ہونے کے لیے لیتا ہے، کوئی صحت مند ہونے کے لیے لیتا ہے، کوئی اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اچھی چیزیں منگوا کے کھاتے ہیں۔ لیکن رمضان میں خصوصی طور سے ہمیں کس چیز کا خیال کرنا ہے؟ روح کی غذا کا۔ جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی غذائیں مٹی سے نکل رہی ہیں، پھل سبزیاں اور جانور جو چارہ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن روح کی غذا، روح آسمان سے آئی ہے، تو روح کی غذا بھی آسمان سے آئی ہے نا۔ اور قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اب جو روح کو غذا ہم نے دینی ہے، دلوں کو سکون بخشنا ہے، وہ ہمیں رمضان کے روزوں کے دوران قرآن سے تعلق پیدا کر کے۔ اسی لیے ہم لوگ فجر کے بعد بھی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر دورہ قرآن میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر ہم رات کو تراویح میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس کو جتنی توفیق ہوتی ہے وہ اس قرآن سے فیضیاب ہو رہا ہوتا ہے، یعنی ہم اپنی اس مہینے میں روح کی غذا کو زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے اور اپنی اپنی چوائس کی بات ہے، کوئی اس مہینے میں بھی کھانے پہ ہی پڑا رہتا ہے، افطاری میں یہ ہو یہ ہو یہ ہو، اس کے دماغ میں یہ گھوم رہا ہوتا ہے، اور پھر سحری میں۔ لیکن ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا کورس کروایا کہ ہمارا جسم بھی پاک صاف ہو جائے، اس کا بھی تزکیہ ہو، اور ہماری روح کا بھی تزکیہ ہو،
لیکن ہم نے اس ڈائٹ پلان کا کیسا بیڑا غرق کیا. ہم نے ہمارے یہاں جو اب نئی نسل ہے اس وقت تو سحری میں جو کھایا سکھایا تاری میں، پھر رات کو ڈیلیوریز آ رہی ہیں، پھر پیزا اور برگر آ رہے ہیں، پھر ہم کھا رہے ہیں، پھر کھا رہے ہیں. اچھا اب اللہ نے جو طریقہ کار بتایا کہ سحری میں کھانا پھر نہ کھانا، اور سحری کی کتنی تاکید ہے کہ سحری کھاؤ، اس میں برکت ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے، اس کے لیے اٹھو، اور بہت تاکید ہے. لیکن اب سحری میں ساری نوجوان سے منہ بنا کے بیٹھی ہوتی، بھوک نہیں لگ رہی، دل نہیں چاہ رہا. یہ اللہ تعالیٰ ہماری ٹریننگ کر رہے ہیں نا کہ جب بھوک نہ لگے تو اس وقت اٹھ جاؤ. نیند کا گہری نیند کا ٹائم ہے تو اٹھ جاؤ. تمہارے معمولات ہیں ان کو چینج کرو. لیکن ہم اس سے فیضیاب نہیں ہو رہے ہوتے، اور ہم اپنا یہ ڈائٹ مینجمنٹ کورس بھی تقریباً فیل کر دیتے ہیں. اگر ہم قرآن کی غذا لے رہے ہیں تب تو پھر بھی ہم آدھی زیادہ تو لے ہی رہے ہیں نا. لیکن ہم میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو معاشرے میں لوگ ہیں جو اس غذا کی طرف بھی ان کا خیال نہیں ہے. تو یہ جو تبدیلی کا عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کورسز کے اندر چھپایا ہوا ہے. پھر ایک اور ہمارا اس درمیان میں ایک کورس ہو رہا ہوتا ہے، وہ ٹائم مینجمنٹ کورس ہے. ٹائم مینجمنٹ کورس کیسے ہو رہا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیے یہ ٹائم مینجمنٹ تو اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے ذریعے بھی سکھایا ہے نا. 5 وقت کی نمازیں بھی ٹائم کی پابندی سکھاتی ہے نا. 1-1:30 بجے تک سارے کام مکمل کر کے نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے، فجر میں اٹھ جانا ہے، مغرب سے پہلے عصر کے وقت بھی بہت ٹائم ایسا ہوتا ہے مصروفیت کا، اس میں سے کافی ہم لوگ اس کو مینیج کرتے ہیں. لیکن رمضان میں تو ایک خصوصی ٹائم مینجمنٹ کورس ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ افطاری کے وقت ہم 1-1 منٹ کا حساب رکھ رہے ہوتے ہیں. آج 7:10 پہ کھلا ہے، کل 7:09 پہ کھلا تھا، کل 7:11 پہ کھلے گا. یعنی 1-1 منٹ کا اضافہ تھا. ساتھ بڑے بچے چھوٹے سب آن کے نا ذاتی دلچسپی لے کے پوچھ رہے ہوتے ہیں آج کتنے بجے کھلے گا، آج کتنے. اچھا 1-1 منٹ کا حساب رکھ رہے ہوتے ہیں نا. کوئی کہتا ہے کہ بھئی ابھی 1 ہی منٹ تو رہ رہا ہے میں روزہ کھول لوں، کیا فرق پڑے گا 1 منٹ سے؟ 15 گھنٹے سے تو میں بھوکی ہوں، اگر میں نے 1 منٹ پہلے روزہ کھول لیا تو کیا ہو جائے گا؟ آپ بتائیں کیا ہو جائے گا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے پہ یہ کیوں رکھا کہ ہمیں 1-1 لمحے کی قدر و قیمت کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو. لیکن ہم اس کورس سے کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ ہم پروگراموں میں لیٹ ہی پہنچتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں ابھی آدھا گھنٹہ لیٹ ہو. سحری کے وقت اگر آپ سحری کھا رہی ہیں تو تھوڑی تو مارجن ہے کہ اتنا کھا لیں. رات یا سیاہ داری سفید داری سے ملنے میں تھوڑے چند منٹس کا ہوتا ہے نا ٹائم. چلے آپ اذان ہو، اول اذان ہوئی تو آپ نے دوا کھا لی، چائے پی لی، کچھ لے لیا. لیکن اگر آپ آدھے گھنٹے دیر تک کھاتی رہیں تو کیا روزہ ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. ہم لوگ اس وقت کتنی ٹائم کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ٹائم کی پابندی ہے پوری امت مسلمہ کو سکھائی گئی ہے کہ تمہارا 1-1 لمحہ قیمتی ہے. تو 1 لمحے کو بھی ضائع نہ کرو، 1 لمحے کو بھی بیکار نہ سمجھو، 1 لمحے کو بھی یہ نہ سوچو کہ کیا ہوا. دیکھیں ہم تو بحثیت قوم عادی ہو گئے نا کہ اگر کارڈ پہ 9:30 کا ٹائم لکھا ہے تو ہم کہیں گے 9:30 تو کارڈ پہ لکھا ہے 10:30 جائیں گے، کیونکہ ہم پوری قوم ہی ایسے ہو گئے نا. ہم یہ بھی بات کر لیں کہ اللہ نے ہمیں رمضان میں کتنا برکت والا ٹائم دیا کہ ہم فجر کی اذان سے پہلے سمجھے ناشتہ کر لیا نا، کھا لیا پی لیا، نماز پڑھ لی، پھر قرآن پڑھ لیا، اذکار پڑھ. ابھی کتنے گھنٹے ہوتے ہیں ہمارے پاس؟ اگر ہم نے 3 گھنٹے صبح لگا بھی دیے تب بھی 12 گھنٹے ہمارے پاس ہوتے ہیں. اب ہم اس 12 گھنٹوں کو کس طرح یوٹیلائز کریں؟ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے روزہ ہے تو آج تو تھک ہی گئے، اب تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، کچن کا دروازہ بند ہے، شام کو بولیں گے ناصر کے بار بار کھانا ناشتہ نہیں ہو رہا. تو ہمیں اللہ نے سکھایا ہے کہ اپنے ٹائم کو مینیج کرو نا. سحری میں سب اچھی غذا لیتے ہیں، سب کو آج کل سب کو پتا ہوتا ہے کتنی کیلوریز لینی ہے، کیا کھانا ہے، کون سے وائٹامن، کیا چیز سب لوگ لے رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کمزوری کا رونا رو رہے ہوتے ہیں. کمزوری نہیں ہوتی، وہ ہمارا نفسیاتی ذہن کا خیال ہوتا ہے کہ ہاں یہ کمزوری ہے. کمزوری نہیں ہوتی. ٹائم کو مینیج کرنا کہ یہ جو ٹائم ہے 12 گھنٹے، اس میں کتنے گھنٹے میں آرام کے خانے میں رکھوں گی اور کتنے گھنٹے میں کام کے خانے میں رکھوں گی. دورہ قرآن میں چلے جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ، پھر آئے جوڑے تھک کے لیٹے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کام کے لیے تیار کرا ہے. اور یہ ٹائم مینجمنٹ اسی لیے سکھائی ہے کہ چلو رمضان میں سحری تم پہلے کھا لیتے ہو، لیکن اٹھنا تہجد کے وقت سکھا دیتے ہیں نا. تہجد کے وقت اٹھیں گے، کچھ نوافل پڑھیں گے، کچھ اللہ سے بات چیت کریں گے، پھر فجر کی نماز اور اس کے بعد قرآن. اب اتنا ٹائم عام دنوں میں بھی ہمیں اگر یہ ہیبٹ پڑ جاتی ہے تو کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو بکور کے ٹائم میں کرتے ہیں نا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ بارک لامتی فی بکورہا، اللہ برکت دیجئے میری امت کے صبح کے وقت میں. سارا برکت کا وقت ہم سو کے گزار دیتے ہیں نا. ہمارے یہاں جو شاپس ہیں وہ 12 یا 1 بجے کھلتی ہیں، یعنی وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا زوال کا وقت. جب کہتے ہیں کہ جب کھولیں گے زوال کے وقت تو زوال ہی ہوگا نا. تو کاروبار کے ہم برکت کے ٹائم میں کھولتے ہی نہیں ہیں.
برکت کے ٹائم میں اٹھتے ہی نہیں ہیں, برکت کے ٹائم میں مانتے ہی نہیں ہیں. رمضان میں بھی روزہ رکھ کے جو سوتے ہیں تو ظہر کے بعد کی خبر لاتے ہیں کہ بھائی آخری ٹائم میں اٹھیں گے نماز پڑھیں گے, جبکہ اللہ نے ہمیں سلیپ مینجمنٹ بھی سکھائی ہے. جو ہمارا اگلا کورس اس کے ساتھ ہے وہ سلیپ مینجمنٹ کورس ہے کہ رات کو سو جاؤ, عشاء کے بعد باتیں نہ کرو, تراویح پڑھو, اللہ کا ذکر کرو, سو جاؤ, فجر میں تہجد کے وقت اٹھو, اللہ سے مناجات کرو, اور پھر اپنے دن کو اچھی طرح یوٹیلائز کرو. اور مغرب کا کھانا تمہارا آخری کھانا ہو, یعنی ہم عشاء کے بعد جو کھاتے ہیں راتوں کو 10-11 بجے, تو اس وقت کھا لو اور پھر رات کو عبادت کر کے سو جاؤ. یہ ایک پورا ایک مینجمنٹ کورس ہے جس کو ہم نے ضائع کر دیتے ہیں نا, سلیپ مینجمنٹ کو بھی. اب کیا کرتے ہیں ہم ساری رات, نوجوان نسل خصوصی طور سے ساری رات جاگ رہی ہوتی ہے, باتیں ساری عبادت تو نہیں ہو رہی ہوتی, بات چیت ہی ہو رہی ہوتی ہے, کوئی یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے, کوئی سوشل میڈیا, کوئی کچھ. تو پھر کیا, پھر دن میں آرام سے اب سوئیں گے. تو اللہ نے تو یہ نہیں سکھایا تھا, اللہ نے تو ہمیں کسی اور چیز کے لیے ٹریننگ دی تھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم ضائع کر رہے ہیں, جو کچھ اللہ نے رمضان کے لحاظ سے ابھی کورسز کرائے ہیں. پھر ایک کورس اور ہے اینگر مینجمنٹ کورس. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الصوم الجنہ, روزہ ڈھال ہے. تو وہ روزہ کس چیز سے ڈھال ہے؟ گناہوں اور برائیوں سے رکنے کے لیے نا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تم سے لڑے اور تمہیں گالی گلوچ کرے تو تم اس کا جواب نہ دینا, بلکہ کہہ دینا بھائی میں روزے سے ہوں. آپ اگر کر رہے ہیں برائی یا گالی گلوچ یا جھگڑا, میں جواب نہیں دوں گی کیونکہ میں روزے سے ہوں. تو یہ ڈھال ہے, یہ شیلڈ ہے جو میں اپنے آگے کر لیتی ہوں, اور پھر اس شیلڈ کے ذریعے میں اپنے غصے کو قابو میں پاتی ہوں. غصہ ہر انسان کو آ رہا ہوتا ہے نا. ابھی ہم روڈ پہ آ رہے تھے, بڑا زبردست جھگڑا ہوتا ہے اور غصے میں دونوں آدمی دیوانے ہو رہے تھے, حالانکہ اتنی معمولی سی گاڑی ٹچ ہوئی ہوگی. تو رمضان میں تو یہ سین بہت زیادہ نظر آتا ہے نا, ہر جگہ. بس لوگوں نے روزہ کیا رکھ لیا, بس احسان ہے اب تو دنیا کو مار مول کے دم لیں گے. تو روزہ تو ڈھال ہے اپنے. جب ہم روزے میں غصے پہ کنٹرول کرتے ہیں نا, اپنے اینگر کو کنٹرول کرتے ہیں, تو ہمارے منہ سے فالتو باتیں بھی نہیں نکلتی. ورنہ جب غصہ آتا ہے تو کہتے ہیں وہ تو ایسی ہیں, وہ تو ایسی تھی, وہ تو ایسی کرتی ہیں ہمیشہ. اب ہم نے ہمیشہ کر دیا, یعنی ان کے اوپر ایک بہتان بھی لگا دی. جو غصہ جو ہے نا وہ انسان کو چیزوں سے باہر نکال دیتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ اس کو اپنی شیلڈ بنا لو, غصے سے بچ جاؤ, اور برائیوں سے بچنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹی بات اور غلط کام نہ چھوڑے, اللہ کو کچھ پرواہ نہیں کہ وہ گناہوں کو چھوڑے بغیر محض کھانا پینا چھوڑ دے. تو یہ الصوم الجنہ جو ہے یہ ہماری ساری برائیوں کے آگے ایک شیلڈ بتا دی کہ نہ آپ فالتو چیزیں دیکھیں گے, نہ فالتو باتیں کریں گے, نہ لوگوں کو تکلیف دیں گے, نہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی, بلکہ ہمیں اپنے آپ کو مینیج کرنا آ جائے گا. تو ایک بڑا اچھا مقولہ میں نے پڑھا کہ غصے کا جواب مسکراہٹ سے دینا ہے. اب کوئی آپ کو دیکھ کے غصہ کر رہا ہے اور آپ مسکرا رہی ہیں تو کتنی دیر غصہ کرے گا, شرمندہ ہی ہو جائیں گے نا. تو وہ مینیج, اپنے آپ کو مینیج کرنا سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تقویٰ جب کر رہا ہے تو تمہیں یہ احساس ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تم کھا نہیں رہی, تم پی نہیں رہی, تو پھر یہ والی بات بھی دیکھو کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. بڑی کمزوری ہے ہم سب کے اندر, میرے اندر بھی, کہ یہ چیزیں نا بڑی پریکٹس سے حاصل ہوتی ہیں. اور یہ رمضان ایک خصوصی پریکٹس کا مہینہ ہے جس میں ہم نے ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا سیکھنا ہے. پھر ایک اور کورس ہوتا ہے ہمارے یہاں رمضان میں, اسٹریس مینجمنٹ کورس ہے نا. اب یہ اسٹریس کیسے ریلیز ہوتا ہے رمضان میں؟ دیکھیے یہ سورہ بقرہ کی جو آیت 185 ہے کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے, تو اس کے بعد 186 آیت میں اللہ نے یہ لکھا ہے, یعنی فوراً ہی رمضان کے روزے فرض کرنے کے ساتھ ہی اللہ نے کہا اے نبی میرے بندے, جب تم سے میرے متعلق پوچھے تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں, جواب دیتا ہوں, لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پہ لبیک کریں. اب دیکھیے اسٹریس کس کی زندگی میں نہیں ہے؟ ہر شخص کی زندگی میں اسٹریس ہے, چاہے چھوٹا بچہ ہی ہو اس کو بھی کوئی نہ کوئی اسٹریس ہے, کوئی پریشانی ہے. اور پھر وہ اسٹریس ریلیز کرنے کے لیے اللہ نے کتنی پیاری آیت روزے کی فرضیت کے ساتھ ہی نازل کری کہ آپ جو ہیں بندوں کو بتا دیں کہ میں بالکل شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں, آپ مجھے پکارے میں سن رہا ہوں, میں جواب دے رہا ہوں. دیکھیے ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے, ہم کوئی بندہ ایسا فرد ڈھونڈتے ہیں نا جس کے پاس جائیں, ہم اپنا مقدمہ رکھیں, اپنی بات رکھیں, شکایت رکھیں. کسی کو سسرال والوں سے ہوتی ہے, کسی کو بہو سے ہوتی ہے, کسی کو باس سے ہوتی ہے, کسی کو کہیں بھی کسی نہ کسی سے کوئی اسٹریس ہو رہا ہوتا ہے, کسی کو مالی مسائل ہوتے ہیں. تو وہ کوئی بندہ ڈھونڈتا کہ یہ میرے مسئلے کو حل کرے. اب ہمارے پاس کون ہے؟ سپریم پاور ہے نا, جو عام باسز اور عام لوگوں سے بہت زیادہ پاورفل ایک ہستی ہے, جو رزق کی کنجیاں بھی اس کے ہاتھ میں ہیں, دلوں کی کنجیاں بھی اس کے ہاتھ میں ہیں, لوگوں کے موڈ اور مزاج کو کنٹرول میں بھی اللہ سے ہم بات کریں. تو یہ جو اسٹریس
ریلیز ہوتا ہے جب آپ جائے نماز پہ جائیں اور تھوڑا سا سجدے میں روئیں، اور جب آپ اٹھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ اتنا ہلکا پھلکا فیل ہوتا ہے، اتنا ایسا لگتا ہے سارے غم دھل گئے، سارا فکر ہٹ گئی، بس اب تو اللہ سے کہہ دیا ہے نا، اللہ تعالیٰ کچھ کرے گا. تو یہ جو اسٹریس مینجمنٹ کورس ہے، یہ ہمارے دلوں کو اطمینان دیتا ہے. تو یہ بھی ہم اس سے بھی کم فائدہ اٹھاتے ہیں. اچھا، یہ سارا کورس ہم نے کیا رمضان میں. انشاءاللہ ہم اس سال اور بہتر طریقے سے کریں گے نا، جیسے ہر سال ہم کرتے ہیں. اب بات آ رہی ہے کہ وائی ٹریننگ، یہ ساری ٹریننگ کروائی کیوں جا رہی ہے؟ اس کا جواب اسی آیت میں ہے جو میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے رکھی تھی، جو روزے کی فرضیت کی آیت ہے 185. اسی میں اس کا جواب موجود ہے. کون بتائے گا؟ آپ بتائیں. لعلکم تتقون، متقی بننے کے بعد کچھ کرنا ہے. دیکھیے یہ بات یاد رکھیے کہ تقوی خالی تقوی کا حصول کام نہیں. جیسے آپ غذا کھاتے ہیں تو غذا کھانا اصل کام نہیں ہے، غذا سے جو طاقت پیدا ہوتی ہے اس کے ذریعے آپ کو کوئی کام کرنا ہے. اگر کوئی دیوار کسی کو گرانی ہے تو اس سے کوئی کہے گا تم ذرا طاقت کی چیز لو، تمہارے اندر طاقت آئے گی تو تم اس دیوار کو گرا دو گی. اگر ہم غذا کھا لیں، اب کیا غذا خود بخود دیوار کو نہیں گرائے گی نا، کام تو مجھے خود کرنا ہوگا نا. تو روزے میں جو تقویٰ ہے وہ میری روح کی غذا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، جسے میں نے اپنی ٹریننگ کی، اپنے غصے پر کنٹرول کیا، اپنے آپ کو مینیج کیا، اپنے روٹین کو ٹھیک کیا، اپنے معاملات درست کیے، اپنے معاملات درست کیے. اس کے بعد مجھے کوئی کام ہے جو کرنا ہے. وہ آیت نمبر 185 کے آخر میں ہے، وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ کی کبریائی بیان کرو، شکر گزار بنو. اللہ کی کبریائی آپ کیسے بیان کریں گی؟ اللہ اکبر کے نعرے لگاتی رہیں گی؟ کیا کریں گی؟ پوری دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے. تو اس کا دائرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سب سے پہلے میری ذات ہے نا، اپنے آپ کو ٹھیک کر رہی ہوں نا. اس کے بعد دوسرا دائرہ کون سا ہے؟ فیملی. اچھا، فیملی کے لیے کیا آیت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. مجھے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور اپنی فیملی کو بھی. خود بچنا آسان ہے، نمازیں پڑھنی آسان ہے، نمازیں پڑھوانی مشکل. خود برائیوں سے بچنا آسان ہے، پردہ کر لینا آسان ہے، چیزیں کرنی ہیں، لیکن آپ نے یہ مکس گیدرنگ کو روکنا ہے اور بچوں کو اس پہ لانا ہے، تو یہ تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے. تو فیملی کو کیسے بچائیں؟ سب سے پہلے تو میرے اپنے گھر والے، بیٹا بیٹی، بہو، پوتا پوتی، یہی ہماری عمریں بھی ایسی آ گئی نا. اب تو پوتا پوتی ہو، بیٹے بچے بڑے ہو گئے. کیا کرنا ہوگا؟ آپ کے ذہن میں کوئی ہے کہ کیا کریں گی آپ؟ کرنا چاہیے. صحیح، بالکل صحیح. اچھا دیکھیے، سب سے پہلی چیز میرے ذہن میں آئی کہ فیملی کے ساتھ تو ہم کہتے ہیں نا 24 گھنٹے ہیں، فیملی تو ہر وقت ہی ہماری باتیں سن رہی ہے، فیملی تو ہے ہی ہمارے ساتھ، لیکن اس میں ہمیں ایک چیز ہے کہ کوالٹی ٹائم دیں. ٹائم تو سارا وقت گزر رہا ہے نا، ابھی کام ہو رہا ہے، ابھی ہوم ورک کرا رہے ہیں، ابھی پڑھا رہے ہیں، ابھی کھانا وانا ہو رہا ہے، لیکن جو کوالٹی ٹائم ہے اس میں ہم خاص طور سے کیا کریں گے؟ اجتماع اہل خانہ. اور رمضان میں زیادہ کریں گے کیونکہ قرآن میں بتانا. جی آپ بتائیے. بہت اچھی. جو لوگ جن کے یہاں گھر میں بیٹھ جاتے ہیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ. 15 منٹ پہلے بھی اگر بیٹھ جائیں نا، وہ 15 منٹ بھی آپ ان کو کچھ سکھا لیں نا، وہ آپ کا کوالٹی ٹائم. حفظ بھی ہم ہو سکتا ہے، مفہوم بھی سمجھا سکتے ہیں. ظاہر ہے چھوٹے بچوں کو ان کے لیول سے سمجھاتے ہیں، اور ان سے بڑے اور سے بڑے. تو یہی جو دورہ قرآن ہم کرتے ہیں نا، تو یہ ہم بہت ساری آیتوں پہ سوچتے ہیں کہ یہ قوم لوط کے واقعے کو کیسے بتائیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو کیسے بتائیں. لیکن اس پہ بھی مفسرین اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ بتائیں، کیونکہ یہ جو دور آ گیا نا، یہ ایسا دور آ گیا کہ آپ کے سارے اسکولوں میں لیسبین اور گیز، اور یونیورسٹی میں نشہ، اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں. کہاں تک چھپائیں گے اور کہاں تک وہ کریں گے؟ جب اللہ نے قرآن میں لکھ دیا ہے نا، اللہ نے نہیں چھپایا. آپ بھی ساری بات اچھے وے میں نا، تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو بتائیں کہ دنیا میں ایسی ایسی چیزیں ہیں، بچوں آپ کو اس سے بچ کے رہنا ہے. جب ہم ان باتوں کو ڈسکس نہیں کرتے نا، تو وہ کہیں اور سے سنتے ہیں، اور وہ کہیں اور سے سنتے ہیں تو اس وے میں سنتے ہیں جو دوسرا بتائے. ہماری خوش نصیبی ہو کہ اگر کوئی اچھا بتا دے، لیکن اچھا بتانے والے تو کم ہی ہیں نا. میں یہ باتیں کہہ رہی ہوں، لیکن مجھے بہت یہ ہوتا ہے کہ سنتے نہیں ہیں. بہت مشکل ہے یہ کام نا. ہم کہتے ہیں دوسروں کو سنانا آسان ہے، گھر میں بچھا کے سنانا مشکل ہے، لیکن یہ کرنے کا کام یہ ہے. جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ بہت خوش نصیب ہے میری نگاہ میں. کامیاب وہی ہے جو اپنے اور اپنی فیملی کو. ظاہر ہے کوئی بھی کسی پکنک پہ جانا ہوتا ہے، کہ پارٹی میں جانا ہوتا ہے، کہیں جانا ہوتا ہے، فیملی کے بغیر تو مزہ ہی نہیں آتا. پکنک پوائنٹ پہ تو جنت میں کیسے مزہ آ جائے گا؟ فیملی تو فیملی ہے نا. لیکن بس اللہ سے خصوصی دعا مانگے نا، اگر کہیں پہ ہمیں لگ رہا ہے کہ دل پہ اثر نہیں ہو رہا،
تو آج ہی میں ایک بات سن رہی تھی کہ رمضان میں معجزے ہوئے ہیں. قرآن کا معجزہ جو ہے وہ رمضان میں نازل ہوا. پاکستان رمضان میں منا, فتح مکہ رمضان میں. تو رمضان میں معجزے ہوتے ہیں. تو اگر آپ معجزے کی دعا مانگیں, اللہ میاں یہ میرے گھر میں یہ معجزہ کر دیے, تو اللہ کیوں نہیں سنے گا. بات یہ ہے کہ ہمارے مانگنے میں کمی ہے نا. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ مانگنے کی وہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ بس اللہ لے کے اٹھوں گی, یقیناً اللہ تعالیٰ دے گا. تو یہ جو چیز ہے نا, فیملی کو آگ سے بچانا ہماری پہلی ذمہ داری ہے. اس کے بعد ہماری جو سوسائٹی ہے, جو ہمارا معاشرہ ہے, جو ہمارا محلہ ہے, یہاں کے لیے ہمارے پاس کیا ہدایت ہے قرآن میں کہ کیا کرنا ہے ہمیں ان کے ساتھ. فیملی, یہ سوسائٹی کے اللہ نے کہا ہے تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں, بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں. اب یہ کام ہمیں کس دائرے میں کرنا ہے؟ اپنے ہی دائرے میں, اپنی ہی مسلمان بستیوں میں کرنا ہے نا. ہماری فیملی, ہمارے فرینڈز, ہمارے پڑوسی, ان کے لیے ہم نے کیا پلان کیا ہے رمضان میں یا رمضان کے بعد. تو بس یہ بات ہے کہ صرف وہی لوگ فلاح پائیں گے. یہ بات بھی تو کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ کروڑوں اربوں کی آبادی میں سے صرف وہ چنندہ لوگ جو اس کام کو کر رہے ہوں گے وہی فلاح پائیں گے. باقی کے لیے مشکل ہے نا. اللہ نے کہہ دیا ہے نا کہ نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا بہت ضروری ہے. دیکھیں, صالح فرد ہوتا ہے نا, نیک ایماندار, اس کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں. لیکن جو اصلاح کرنے والا ہوتا ہے اسے ناپسند کرتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات ہیں سورتوں میں, انہوں نے جہاں پہ شعیب سے کہ تارین ماں تمہیں یہ سکھاتی ہے, تو پہلا ایسا آدمی تھا ہمارے درمیان جس سے ہمیں بڑی توقعات تھیں, تو بڑا اچھا نیک تھا, لیکن اب تو اصلاح کرنے آ گیا کہ بے ایمانی چھوڑ دو اور کم ناپنا کم تولنا چھوڑ دو. تو اصلاح کرنے والے کو معاشرہ پسند نہیں کرتا. مگر ہم نے کام یہ کرنا ہے کیونکہ نیکی کا حکم دے رہے ہیں, بہت سارے لوگ دے رہے ہیں, لیکن برائی سے نہیں روکتے کہ وہ لوگ برا مانیں گے. یہ بڑا مشکل کام ہے نا. آپ کے انگارہ لے کے وہ والا دور آئے گا. تو ایسا ہی دور ہے کہ ہمیں مشکل ہو گیا ہمارے لیے کام, لیکن کرنا ہمیں یہی کام ہے. ٹھیک ہے, تو حکمت تو ایک بنیادی چیز ہے نا. اچھا, یہ پھر ہم نے اس کی بھی پلاننگ کر لی کہ یہ ٹائم میرا فیملی کے لیے ہے, یہ ٹائم میرا اپنی ذات کی تزکیے کے لیے ہے, یہ ٹائم میں نے باہر نکل کے پروگرام کرنے کے لیے. اس کے بعد پھر کیا آتا ہے, اسٹیٹ کے لیے کیا حکم ہے. اس کے لیے تو ہمیں یہ بات بتائی ہے اللہ پاک نے کہ جب تمہاری حکومت کے لیے تم کیا کرو, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت اہل امانت کے سپرد کرو. اب یہ آیت آپ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ یامرکم کے الفاظ ہے, حکم دینے کے الفاظ ہیں. یہ نہیں کہ تمہاری مرضی ہو تو کر لینا, تمہیں اچھا لگے تو کر لینا. جیسے نماز کا حکم ہے, روزے کا حکم ہے, زکوٰۃ کا حکم ہے. حج تو استطاعت ہوگی جب ہی کریں گے نا, زکوٰۃ بھی جب پیسے ہوں گے جب ہی کریں گے. لیکن یہ امانت اہل کو سپرد کرنا تو ہر بندہ کر سکتا ہے, چاہے وہ غریب ہو, چاہے وہ کوڑا چننے والا فقیر ہے. اگر اس نے اپنا اندراج کرایا ہے اور وہ اس بات کا حقدار ہے کہ وہ جا کے صحیح شخص کو ووٹ دے, تو یہ چیز ہم سے مسنگ ہے. ہم سے لوگ کہتے ہیں نا کہ سیاسی بات, آپ انہیں یہ بتائیں تمہاری گلی میں کوڑا پڑا ہوا ہے, تمہاری سیوریج لائنیں خراب ہیں, تمہارے گھر میں پانی آتا ہے, تمہارے یہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, تمہاری گیس کے مسئلے ہیں, گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی, پورے کراچی میں گیس نہیں, نہ صاف ہوا ہے, نہ صاف پانی ہے, نہ صاف سڑکیں ہیں, نہ صاف گلیاں ہیں, نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے. تو یہ کیوں ہے؟ نور اور ہدا اور رحمت تمہارے گھر میں رکھی ہوئی, پھر یہ اتنی مصیبتیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ امانت کو اہل کے افراد کی سپرد نہیں کیا تم لوگوں نے. آپ دورہ قرآن میں یہ بات کریں گی نا تو سمجھائیں گی. ظاہری بات ہے کہ یہ ہم نے خود اپنے لیے تاریخیں تلاش کی, خود ہم ایسے لوگوں کو لائے جتنے کرپٹ, جتنے چور, جتنے راشی, جتنے بے ایمان, وہ سب گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں. اب جو اربوں کی بولیاں لگ رہی ہیں نا, سب پڑھ رہے ہیں نا اخبار میں, بات کروڑوں سے آگے نکل کے اربوں کی بولیوں تک چلی گئی. سب لوٹے لٹیرے بک رہے ہیں نا, وہ ان کو کھینچ رہے ہیں. سراج الحق صاحب ایک ہی بات کر رہے ہیں, نظام کو بدلو, یہ لوٹے کرپ چھوڑو, ان کو چھوڑو, نئے الیکشن کراؤ. میں تو کہتی ہوں کہ ابھی ہماری قوم میں کتنا عنصر ایسا پیدا ہو گیا جس کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہاں ان ساری مصیبت کی جڑ یہی ہے کہ بے ایمان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا. پاکستان جو ہے سونے کا پیداواری ملک ہے, 5ویں نمبر کے ذخائر سونے کے ہمارے ملک میں موجود ہیں, آپ کو پتا ہے. لیکن وہ سارا سونا جو ہے غلط فیصلوں, غلط پالیسیوں, غلط راشی لوگوں کی وجہ سے سارا وہ 5 آنے کا وہ سونا ہم سے خرید کے لے کے جا رہے ہیں. اور پھر انہوں نے جب اس کمپنی سے بات کی تو انہوں نے $11 ارب کا جرمانہ ہم پہ لگا دیا تھا کہ آپ نے اس کی خلاف ورزی کی ہے جو آپ نے ہم سے معاہدہ کیا ہے. تو آج کے اخبار میں خبر آئی ہے کہ دوسرا کوئی معاہدہ ہوا ہے اور اس میں اب $11 ارب کا جرمانہ نہیں دینا پڑے گا. اور یہ وہ, میں کہتی کاش اس کے پیچھے کوئی اچھی خبر ہی ہو. بظاہر تو سب کچھ بہت خوشنس ہوتا ہے لیکن اندر کچھ اور ہوتا ہے نا, کوئی اور. جب سونے کے ذخائر ہیں, یورینیم ہے جو دنیا کی قیمتی,
اور وہ گوادر کی بندرگاہ جس پہ ساری دنیا ٹوٹی پڑ رہی ہے نا، پوری دنیا میں صرف 2 بندرگاہیں، ایک پاکستان کے پاس ہے، ایک جاپان کے پاس ہے، اتنا ڈیپ سی کہیں ہے ہی نہیں. تو بھارت کی نظریں ہیں، چین کی نظریں ہیں، امریکہ کی نظریں ہیں، روس کی، ہر ایک کی نظریں ہیں کہ یہ ڈیپ سی ہمیں مل جائے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اہل لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا تبھی یہ چیزیں محفوظ رہیں گی. ابھی میں ٹریولنگ کر رہی تھی تو ایک صاحبہ ایئرپورٹ پہ بہت ناراض ہو کے غصے سے چلا رہی تھی کہ ہماری گھڑیاں بھی اتروا رہے ہیں، چیکنگ جو ہو رہی ہے نا، گھڑی بھی اتارے ہیں، گھڑی کب اتروا ہے، دماغ خراب ہے، یہ وہ برا بھلا کہے گئے. میں نے کہا دیکھیے جب آپ نے IMF سے لون لیا ہے نا تو آپ کو یہ شرائط بھی پوری کرنی ہوگی. یہ ایئرپورٹ والوں کی کیا مجال ہے جو آپ کی مطلب گھڑی اتاریں گے؟ وہ تو امریکہ سے ہدایت آئی ہے نا. آپ نے جب IMF سے لون لیا ہے تو اب آپ ان کے غلام ہیں، اور آپ کو ایک ایک چیز کی تلاشی دینی ہوگی. آپ کو اپنی گھڑی بھی اپنے ملک کے ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں، آپ کی تلاشی ایسی ہو رہی ہے جیسے آپ چور اور مجرم ہیں. آپ ایک پیسہ اپنی مرضی سے بینک سے ادھر ادھر نہیں بھیج سکتے، آپ کوئی چیز ٹرانسفر نہیں کر سکتے. اب لوگوں نے سارا پیسہ کیش لین دین شروع کر دیا کہ وہ اکاؤنٹ میں تو دکھا ہی نہیں سکتے کہاں سے آیا پیسہ، کس نے دیا، کس نے لیا. ایک مصیبت میں زندگی آئی. یہ کیوں ہے؟ FATF کا جو شکنجہ ہے، آپ کسی مدرسے کو، کسی تعلیمی ادارے کو کوئی رقم دے ہی نہیں سکتے. آپ کو اپنے خاندان کے، اپنے باپ بھائی کے، اپنی دنیا کے رشتہ داروں کے شناختی کارڈ وہاں جمع کرانے ہوں گے اگر آپ نے ایک فنڈ کسی کو دیا. تو دینے والے تو دے رہے ہیں مگر وہ کیش میں دے رہے ہیں. اب دنیا سے چھپا کے دے رہے ہیں کیونکہ وہاں تو پابندی ہے کہ آپ کسی دینی تحریک کی، کسی دینی جماعت کی مدد نہیں کر سکتے ورنہ آپ کل کو آپ پھانسی کے بندے پہ ہوں گے. تو یہ جو دائرہ تنگ ہو رہا ہے نا، یہ اس نظام کی وجہ سے ہو رہا ہے، ان کرپٹ لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جنہوں نے اسٹیٹ بینک میں باہر کا امریکہ کا مہرہ لا کے بٹھا دیا اور غلامی کے معاہدے پہ دستخط کر دیے. تو اب تو جو بھی ہو کم ہے. تو پھر یہ جو قرآن سے جو مسنگ لنک کی میں بات کر رہی ہوں وہ یہی بات کر رہی ہوں کہ قرآن تو سب پڑھیں گے لیکن یہ جو ہدایات ہیں وہ مس کر جائیں گے. دورہ قرآن فلاں باجی کا، فلاں باجی کا، اس کا اس کا، بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے نام ہیں اور لوگ ان کا بڑے فخر سے سنتے. اگر سنتی ہو تو یہ بتاؤ کہ تبدیلی کیا لاؤ گی معاشرے میں؟ میں تو صرف ایک سوال، ہم تھوڑے صحیح، ہم ایک سیٹ والے صحیح، لیکن ہمارے اندر ہمارے لوگ بک تو نہیں رہے نا، بکاؤ مال تو نہیں ہے نا، ہماری بولیاں تو نہیں لگ رہی نا، اور ہم نے اپنی اہمیت سے اسمبلی میں منوا لی نا. مطلب کردار کی طاقت ہوتی ہے نا ساری. تو جو اس وقت ہم مشکلات میں ہیں وہ یہی ہے کہ قرآن اور رمضان کا جو مسنگ لنک تھا وہ ہمارے سے، ہم نے اس کو دوبارہ پکڑنا ہے اور اس کو عمل میں لے کے آنا ہے. نور اور برہان اور رحمت اور فرقان، یہ ساری زندگی، یہ سب کچھ ہمیں ملے گا جب ہم اس قرآن کو نافذ کریں گے. ظاہر ہے یہ بات آپ تو سمجھتی ہیں لیکن آپ نے یہ بات آگے سمجھانی ہے. پھر اس کے بعد دنیا والوں کے لیے ہمارے پاس کیا اللہ کا حکم ہے، قرآن میں کیا مل رہا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہمیں کیا بننا ہے؟ پوری دنیا کے لیے گواہی کا امت وسط ہے ہم لوگ. رسول تو ہم پہ گواہی دے کے چلے گئے نا. حجت الوداع میں انہوں نے کہا تھا جو لوگوں سے گواہی لی تھی اور اللہ کو کہا تھا اللہ تو گواہ رہنا، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ اب جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ اس پیغام کو آگے پہنچائیں گے. اور وہ جو 2 لاکھ کے قریب افراد تھے انہوں نے پوری دنیا میں وہ پیغام پہنچایا جو آج 1500 سال بعد بھی ہم تک دین پہنچا ہے. تو انہوں نے تو اپنی ذمہ داری ادا کی، ہم اپنی ذمہ داری کس طرح ادا کریں؟ میں بھی امت وسط ہوں، آپ بھی خلیفۃ الارض ہیں، میں بھی خلیفۃ الارض ہوں. پھر ہم چائنا، جاپان، روس، کینیڈا، امریکہ کیسے ان لوگوں کو بدلیں؟ اپنی ذات کی اصلاح، اپنے ارد گرد کی اصلاح، اپنا معاشرے کا ایک ماڈل ریاست کا قیام جو ہے پوری دنیا کو لائے گا. پھر یہ کہ ہم نے ایک جواب یہ بھی آتا ہے نا کہ بھائی ہم اپنے دائرے سے کام کا آغاز کرتے ہیں، ہم ایک اجتماعیت میں شامل ہو جاتے ہیں، جماعت اسلامی میں شامل ہو گئے تو پھر اب ہم ایک جماعت بن کے کام کر رہے ہیں. تو اب ہمارے کام ڈیوائیڈ ہیں، میرے حصے میں یہ گلیاں ہیں، آپ کے حصے میں وہ گلیاں ہیں، اس کے حصے میں وہ گلیاں ہیں، اور اس طرح پوری جماعت پھر انٹرنیشنل سطح پہ کام ہو رہا ہے نا. جماعت کا امور خارجہ کا بھی شعبہ ہے، جماعت نے بھی یہ کام ہے، ہم ایک جماعت بن کے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ٹیم ورک ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ جو ابھی یہاں سے بھی آواز آئی کہ سوشل میڈیا پہ تو اب بہت آسان ہو گیا پہنچانا نا، ہم یہاں بیٹھ کے پوری دنیا میں کوئی بھی میسج بھیج سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ضرورت کسی چیز کی ہے. کیا چیز کی ضرورت ہے؟ ہاں، قرآن سمجھنا، صحیح فہم حاصل کرنا. اس کے بعد یہ کہ اسکلز کی ضرورت ہے. مجھے اور آپ کو وہ زبان ہی نہیں آتی جو دنیا والے سمجھتے ہیں. اب بچے انگلش سیکھ رہے ہیں، فرینچ سیکھ رہے ہیں، یہ زبانیں ہیں نا، دوسری ان زبانوں میں اس پیغام پہنچائیں. پھر وہ ٹولز استعمال کرنے نہیں آتے، مجھے اور آپ کو نہیں آتے نا. چلے ہمیں نہیں آتے، ہماری تو دور گزر ہے،
لیکن جو نئی جنریشن ہے اس کو تو ہم اس کام کے لیے تیار کریں کہ وہ اس کو اسلحے کی طرح استعمال کرے. جو ٹول ہے جس سے فحاشی پھیلانے کا کام لیا جا رہا ہے, ان کا وار ان کے ہی اوپر پلٹ دیں نا. انہوں نے تو ہمارے درمیان بے حیائی پھیلانے کے لیے اس ٹول کو ایجاد کیا. یہ نیٹ, وائی فائی, یہ سب کچھ کیا ہے؟ بے حیائی کے لیے نا. لیکن ہم نے ان کے وار کو ان کے ہی اوپر الٹنا ہے کہ ہم اس کو ٹیکنیکل چیزیں کو سیکھ کے اور ان کے اوپر اسلام کا تبلیغ کریں گے تو انشاءاللہ. اچھا, اس میں وہی والی بات آ جاتی ہے کہ ہاں قرآن کے عالم بھی بن جاتے ہیں, حافظ قرآن بھی بن جاتے ہیں, نمازیں بہت اچھے سے ہم اردو تک بھی پہنچ جاتے ہیں. جی جی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم دوسروں کے اثرات کے ساتھ بھی جاتے ہیں اور اتنے کانفیڈنس سے نہیں اپنی بات کر پاتے ہیں. قرآن کے اوپر اور کافر کے اوپر جتنا زیادہ پختہ ایمان ہوگا اتنے ہی اچھے ریپرزینٹیو ہم اسلام کے دنیا میں بنیں گے. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. دیکھیے بات وہیں سے شروع ہوئی نا, ایمان اور تقویٰ. تو ہماری جو بنیاد تو ایمان ہی تھی نا, اس بنیاد پہ بلڈنگ کھڑی کرنے کی بات ہو رہی ہے نا. بنیادی بات ہے ایمان. پھر ابھی جو ہم نے شروع میں حدیث لی تھی کہ خاردار جھاڑیوں سے آپ نے گزرنا ہے تو اپنے دامن کو بچا کر گزرنا ہے نا, یہ بات آئی تھی نا. تو سوشل میڈیا کیا ہے؟ خاردار جھاڑیاں ہیں, ہر منٹ پہ بھی آئے. آپ اتنی اچھی کوئی درس سن رہے ہوتے ہیں اور درس کے بعد فوراً اتنی گندی ویڈیو خود بخود ایک دم سے اوپر آن کے چل پڑتی ہے. تو اپنے آپ کو روکنا, اپنے آپ کو بچانا. لوگ کہتے ہیں نہیں, کچھ میں نے ایسے متقی لوگوں سے بھی ملی ہوں جو کہتے ہیں نا ہم تو یہ چیزیں استعمال ہی نہیں کرتے, ہمارے پاس تو یہ فون ہی نہیں ہے, ہم نے تو کبھی یوٹیوب دیکھا ہی نہیں. بے شک یہ بھی ایک تقوی کا معیار ہے, لیکن اگر آپ نے میدان جہاد میں جانا ہے تو تلوار چلانی تو سیکھنی پڑے گی نا. میں تو جاتی ہی نہیں, یہ بات پھر شاید صحیح نہیں ہے نا. تو آپ میدان کھلا چھوڑ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو بے حیائی پھیلا رہے ہیں. آپ کے اندر اتنی ایمان کی مضبوطی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے دوسرے کے ایمان کو بھی بچانے کی کوشش کریں. یا یہ کہ میں تو استعمال ہی نہیں کرتی, مجھ سے لوگوں کو رابطہ کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے کیونکہ میں تو سادہ فون رکھتی ہوں. ایک کوئی بہت اعلیٰ معیار کا کوئی کام کر رہا ہے کسی گوشے میں, چلو میں اس کو رخصت دے دوں, لیکن ہمہ شمہ تو یہ کام نہیں کر رہے ہیں نا. تو ہمیں تو اپنے اندر ایمان کی مضبوطی کے ساتھ یہ اسکلز پیدا کرنی چاہیے, جہاں تک میرا خیال ہے. اور نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیں, پھر دیکھ لیں اپنے کو. اب ہمارے پاس یہ دیکھیے کہ قرآن کی دعوت سے انقلاب آتا ہے, ایک پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے, پہلے میری ذات میں, فیملی میں اور پھر پوری دنیا میں نا. تو یہ جو چیز ہے کیا ممکن ہے؟ کیا کبھی دنیا میں ایسا ہوا؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 13 سال وہاں مکہ اور 10 سال مدینہ, 23 سال کا عرصہ تو بہت ہی کم ہوتا ہے, بہت کم ہوتا ہے, قوموں کی زندگی کے لیے بہت کم ہوتا ہے نا. اس میں کیسا انقلاب آ گیا. سید اسد گیلانی کی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص تھوڑے عرصے کے لیے باہر چلے جاتا اور 20-22 سال بعد واپس آتا تو وہ تو حیران ہی رہ جاتا کہ وہ جو شرابی تھے, وہ جواری تھے, وہ زانی تھے, وہ مردار کھانے والے, عورتوں کو قتل کرنے والے, بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے, وہ کیسے ہو گئے پاکیزہ ترین کردار, پاکیزہ ترین نفوذ جو اس کے پہلے دنیا نے دیکھے نا اس کے بعد دیکھے, وہ کیسے بدل گئے. ہوا تھا نا انقلاب. تو انقلاب آج ایک دفعہ آیا تو دوبارہ بھی آ سکتا ہے, لیکن وجہ کیا تھی؟ ایمان کے ساتھ عمل, یقین اور کے ساتھ عمل. یہ جو نظام ہے یہ ٹرائیڈ بھی ہے اور ٹیسٹڈ بھی ہے. یعنی کسی نے اس نظام کو فیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. دنیا آج تک اس نظام کے گن گاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ تو نماز اللہ شرط کر رہے ہیں, لیکن اس شک کرتے ہوئے بھی کہہ رہے ہیں نظام بہت اچھا لائے تھے, چیزیں انہوں نے بہت اچھی کی تھی, یہ بہت اچھا تھا. جو مان رہے ہیں لیکن ایمان نہیں لا رہے, لیکن مان تو رہے نا. یہ نظام یہ ٹرائیڈ ہے, ٹیسٹڈ ہے. اس میں ہر چیز کے یعنی قانون وراثت بھی آپ کو ملتا ہے, کمزوروں کے حقوق بھی ملتے ہیں, جرائم کے لیے قوانین بھی ملتے ہیں, خواتین کی عزت و احترام بھی ملتا ہے. یہ سارا کچھ ہے. جب آپ رمضان میں پڑھیں گے اور پڑھائیں گی تو ظاہر آپ ان ساری چیزوں کو ڈسکس کر لیں گی. پھر اب جو ہمیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کا کام کرنا ہے, اللہ کی کبریائی کا اظہار کرنا ہے. عید کے دن تو تکبیرات پڑھنی ہے, اس کے علاوہ اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے دین کے لیے نکل آنا ہے انشاءاللہ. اور یہ ساری باتیں جو میں نے آپ سے کہی سب سے پہلے میں اپنے لیے ہیں کہ بہت ساری کمیاں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. تو درخواست ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے معجزے مانگیں. یہ معجزہ ہی نہیں ہوگا کہ پاکستان میں اسلامی نظام آ جائے, یہ معجزہ نہیں ہوگا کہ اسلامی نیک کردار لوگ حکومت میں آ جائیں, یہ معجزہ ہی ہوگا نا. بس یہ مانگیں اللہ سے, اللہ ضرور دے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.